وہ مقام کسی نقشے پر درج نہیں تھا، مگر جنہوں نے اسے پایا وہ جان گئے کہ کچھ جگہیں تلاش سے نہیں ملتیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے کسی راستے پر مڑنا نہیں پڑتا، بلکہ کسی اندرونی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ زمین ریتلی تھی، مگر وہ عام ریت نہیں تھی جو پاؤں تلے پھسل جائے، وہ ایسی ریت تھی جو قدموں کو یاد رکھتی تھی۔ ہر آنے والا اپنے ساتھ جو کچھ لاتا وہ زمین اسے سنبھال لیتی، اور جو بوجھ وہ چھوڑنا چاہتا وہ بھی خاموشی سے قبول کر لیتی۔ اس میدان میں وقت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ دن آتا رات جاتی، مگر مقام وہیں رہتا جیسے کسی فیصلے کا انتظار نہ ہو۔ میدان کے بیچ وہی ہموار پتھر تھا، نہ کتبہ نہ نقش نہ کوئی علامت، وہ نہ مقدس دکھائی دیتا تھا نہ عام۔ اس پر بیٹھنے والا خود طے کرتا تھا کہ وہ اس لمحے کون ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پتھر پر بیٹھنے والا تو ہلکا ہو کر اٹھتا ہے یا بھاری، درمیان کی کوئی کیفیت نہیں رہتی۔ شاید اسی لیے زیادہ لوگ اسے دیکھ کر بھی پاس نہیں آتے تھے۔ انسان اکثر اس جگہ سے ڈرتا ہے جہاں اسے خود سے ملنے کا خدشہ ہو۔ وہ شخص بھی ابتدا میں اسی خوف کے ساتھ آیا تھا، اگرچہ اس نے خود کو یہ بات تسلیم نہیں کرنے دی۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو کمزور نہیں مانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کمزوری اعتراف مانگتی ہے، اور اعتراف انسان کو بے لباس کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے وجود کو تہوں میں رکھا تھا، ایک تہ عبادت کی، ایک تہ علم کی، ایک تہ خدمت کی، اور ایک تہ خاموش وقار کی۔ لوگ اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ شخص جانتا ہے کہ کیسے جینا ہے۔ وہ خود بھی یہی سمجھتا رہا تھا، یہاں تک کہ سمجھ بوجھ اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ اس دن وہ بغیر کسی منصوبے کے نکلا تھا۔ نہ نیت خاص تھی نہ دعا، بس ایک تھکن تھی جو جسم میں نہیں ارادے میں اتر گئی تھی۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ قدم خود اس میدان میں آ گئے۔ جب اس کی نظر پتھر پر پڑی تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے اندر کسی بھولی ہوئی جگہ کو چھو لیا ہو۔ وہ بیٹھ گیا اس خیال کے بغیر کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ بیٹھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا سانس بدل گیا ہے۔ وہ گہرا نہیں ہوا، بس سادہ ہو گیا، جیسے کسی نے سانس سے مقصد نکال لیا ہو۔ اس کے اندر خیالات اٹھنے لگے، مگر وہ پہلے جیسے شور نہیں تھے۔ وہ ترتیب میں تھے، جیسے کوئی حساب کتاب سامنے رکھا جا رہا ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ہر چیز درست ہونے کے باوجود ایک نقطہ تھا جو کبھی درست نہیں ہوا، وہ خود۔ اس نے ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، مگر کبھی خود کو سنا نہیں تھا۔ اس نے خود کو سکھایا، سنبھالا، سنوارا، مگر کبھی خود کو بیٹھنے نہیں دیا۔ اب وہ بیٹھا تھا، اور یہ بیٹھنا اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے اندھیرا نہیں دکھا، بلکہ وہ سب دکھا جو وہ برسوں سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ وہ لمحے جن میں اس نے صحیح فیصلہ کیا مگر غلط نیت سے، وہ لمحے جن میں اس نے خاموشی اختیار کی مگر خوف کی وجہ سے، اور وہ لمحے جن میں اس نے نیکی کی مگر پہچان کے لیے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ نیکی بھی اگر خود کی حفاظت کے لیے ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ ریت پر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کوئی اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ شخص نہ اچانک آیا تھا نہ آہٹ کے ساتھ، وہ بس موجود تھا جیسے پہلے سے ہی وہاں ہو اور نظر اب جا کر پڑی ہو۔ اس کا چہرہ نہ بوڑھا لگتا تھا نہ جوان، اس پر کوئی سوال نہیں تھا نہ جواب۔ وہ شخص ریت پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ جھکا تو دیکھا اس کا نام۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر رکھے ہوئے سب تعارف ایک ساتھ کھول دیے ہوں۔ اس نے فوراً اپنے اندر ایک رد عمل محسوس کیا، ملکیت کا، جیسے وہ نام کوئی قیمتی چیز ہو جو چھن رہی ہو۔ اب میرا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ بے چینی تھی۔ اس شخص نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، کیونکہ تم اسے بہت مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو۔ ریت پر لکھا نام واضح تھا، خوبصورت بھی۔ وہ نام اس کی زندگی کی محنت کا نچوڑ تھا۔ اسی نام سے لوگ اسے بلاتے، اسی نام سے وہ پہچانا جاتا، اور اسی نام کے ساتھ اس نے خود کو جوڑ رکھا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اگر یہ نام نہ ہو تو لوگ اسے کیسے یاد رکھیں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک سوال یہ تھا کہ اگر یہ نام نہ ہو تو وہ خود کو کیسے پہچانے گا؟ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ریت ذرا سی ہلی، نام کا ایک حرف دھندلا پڑ گیا۔ یہ مٹ رہا ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ سامنے والے نے کہا، ہر وہ چیز جو تم نے خود بنائی ہے اسے مٹنے کا حق ہے۔ یہ جملہ اس کے اندر کہیں گہرا لگا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ اس نے سب کچھ محنت سے بنایا ہے، کردار، پہچان، ساکھ۔ کیا یہ سب مٹ سکتا ہے؟
کیا یہ سب مٹنا چاہیے؟ اس نے سوال کیا۔ اگر سب مٹ گیا تو بچے گا کیا؟ اب اس شخص نے اسے دیکھا پہلی بار۔ اس کی نظر میں نہ شفقت تھی نہ ترس، بس وضاحت تھی۔ تم بچے رہو گے۔ یہ جواب اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ اس نے کبھی خود کو الگ وجود کے طور پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے اوصاف میں جیتا رہا تھا۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اوصاف ایک لباس تھے اور وہ ان کے بغیر کبھی خود کو جان ہی نہیں پایا۔ ریت پر لکھا نام آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ اس لیے کہ وہ بہادر ہو گیا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ تھک گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ نام کو تھامے رکھنا اس کی ساری طاقت لے چکا تھا۔ جب آخری حرف بھی مٹ گیا تو اس کے سینے میں ایک خالی پن اترا، مگر وہ خالی پن خوفناک نہیں تھا۔ وہ ایسا تھا جیسے کسی بند کمرے کی کھڑکی کھل جائے۔ اس نے گہری سانس لی، پہلی بار بغیر کسی ارادے کے۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ نہ پتھر بدلا تھا نہ میدان، مگر وہ خود بدل چکا تھا۔ وہ اٹھا، مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ اب وہ کچھ حاصل کر چکا ہے، بلکہ اس سکون کے ساتھ کہ اب اسے کچھ ثابت نہیں کرنا۔ وہ جان گیا تھا کہ رب ناموں میں نہیں، صفات میں نہیں، حتیٰ کہ نیکیوں میں بھی نہیں ملتا۔ رب وہاں ملتا ہے جہاں انسان خود کو کسی لفظ میں قید کرنے سے انکار کر دے۔ وہ چل پڑا، ہلکا، خاموش، بے نام۔ اور یہی تصوف ہے، اپنے نام کو ریت پر رکھ دینا اور خود کو اس حقیقت کے سپرد کر دینا جو ہمیشہ سے موجود تھی، بس ہماری گرفت کے نیچے دبی ہوئی تھی۔